جامعہ صحابہ صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ حجرات میں معاشرے کے آداب بیان کیے ہیں کہ ہمیں آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان والوں کا کس طرح ہو، تاکہ ہم قرآن کی روشنی میں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جب ہم قرآن کے مزاج کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی اور ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائی سے، نفرت سے، طغیانی اور سرکشی سے، عداوت اور بغض سے محفوظ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 اہم قانون معاشرت ذکر کیے ہیں، 3 آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم نے آپس میں رہنا ہے، تعلقات قائم ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے، رائے بنتی ہے، تو بری رائے نہیں قائم کرنی، برا گمان نہیں کرنا، دوسری کسی کی بارے میں تجسس نہیں کرنا، اس کی پوشیدہ حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی، اور تیسرا کسی میں کوئی عیب ہو، اس عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں میں بیان نہیں کرنا۔ یہ 3 آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں کام کرنا یعنی بدگمانی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، تجسس کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔
تو پہلا جو جملہ اس آیت مبارکہ کا ہے وہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو برے گمان سے بچو، گمان سے بچو، گمان سے بچو، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ تو یہاں پہ خطاب ایمان والوں کو کیا ہے، اس لیے کہ اگر ایمان والا بدگمانی کرے گا تو اس کی نیکی ضائع ہوگی، اور اگر غیر مسلم بدگمانی نہیں بھی کرے گا تو اس کی کوئی نیکی بڑھ نہیں جائے گی۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، یہ اشارہ کر دیا کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے نا، وہ کام دنیا کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کام آخرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ وگرنہ اگر صرف معاشرے کی درستگی ضروری ہوتی تو پھر تو کافر بھی کافر سے بدگمانی نہیں کرے، کافر مسلمان سے بھی بدگمانی نہ کرے، کیونکہ اگر کافر کافر سے بھی بدگمانی کرے گا تو معاشرے میں خرابی آ جائے گی، کافر مسلمان سے بدگمانی کرے گا تو بھی معاشرے میں خرابی آ جائے گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، نفرت اور عداوت کو وجود مل جائے گا۔ اس لیے فرمائے آمنو اجتنبوا، ایمان والو بدگمانی نہ کرو۔ اس سے مطلب یہ ہے اگر بدگمانی کرو گے دنیا تو خراب ہوگی، لیکن جو بڑی نقصان کی چیز ہے، بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری آخرت خراب ہوگی۔ کافر کی آخرت تو اگر وہ اچھا گمان بھی کرے تو خراب ہی ہے، بدگمانی سے اس کی کیا خراب ہوگی۔ اس لیے ایمان والے کو یہ عمل بتلا رہا ہے، قرآن کا یہ ٹکڑا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ کوئی جذبہ دل میں چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہمارے عمل کو خراب کر دے، ہمارے عمل کے حسن کو داغدار کر دے۔ ریا کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، تعریف اور مدح کا جذبہ، یہ سارے جذبات جو ہیں یہ خوبصورت سے خوبصورت عمل کو نقصان دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ہے کہ عمل مقبول ہو، اور ایک ہے اس عمل کے اوپر جو نیت ہے وہ بھی مقبول ہو، تب عمل مقبول ہوگا۔ اگر عمل ایسا ہے جو قبولیت والا ہے، نماز یہ قبولیت والا عمل ہے، لیکن اس میں اگر نیت ٹھیک نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبولیت والا عمل ہے، لیکن اگر اس میں نیت درست نہیں تو عمل جو ہے وہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کو، نیتوں کو، اپنے جذبوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اب وہ کون سے گمان گناہ ہیں؟ گمان کی ہے کتنی قسمیں بنتی ہیں، اس کی تفصیل جاننا تو اللہ کی رحمتیں ہوں فقہاء پر، مفسرین پر۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب احکام القرآن میں فرمایا کہ گمان کی 5 صورتیں ہیں، 5 صورتیں گمان کی۔ پہلی صورت گمان حرام ہے۔ پہلی صورت کیا ہے جی؟ وہ گمان حرام ہے، وہ اللہ کے بارے میں کرو یا اللہ کے بندوں کے بارے میں کرو۔ اللہ کے بارے میں گمان حرام کیا ہے؟ قرآن نے اشارے کیے ہیں، قرآن نے اشارے کیے ہیں، اور وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات ومن فی السماوات والارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ یہ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ جل شانہ و منوالہ ہماری دعائیں نہیں سنتے، اللہ میرے مسئلے حل نہیں کر رہے،
اللہ مجھ سے ناراض ہیں، میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ کو مجھ سے کیا ہے، فلانوں کو اللہ اتنا دے رہا ہے مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ فرمایا یہ گمان اللہ کے بارے میں کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن نے اشارہ کر دیا، بے شک لوگوں دھیان سے بات سنو، الا ان للہ، بے شک جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کہتے ہیں ان یتبعون الا الظن، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کوئی برہان کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کوئی نفس کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تو پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی، اور یہ گمان حرام ہے۔ بینہم من لا یخرصون، اور یہ گمان تو اٹکل پچو ہے۔ اسی طرح یہ گمان کرنا کہ ہم مر جائیں گے اب دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے نہیں زندہ ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ گمان بھی حرام ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، جنہوں نے جا کے، قرآن سورۃ جن کی آیت ہے جی، تو جنہوں نے جب رسول اللہ سے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، پھر اپنی جنات میں گئے اور جا کے کہنے لگے دیکھو ایک اللہ کو مان لو، لن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے کسی کو، ایک اللہ کو مان لو۔ جہاں سے ہم آئے ہیں نا وہ بھی اس گندے عقیدے میں مبتلا تھے جیسا کہ تم گندے عقیدے میں مبتلا ہو۔ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا کسی ایک کو۔ وانہم ظنوا، بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم گمان کرتے، یعنی جن لوگوں کے پاس سے آئے ہیں جو اس علاقے کے لوگ تھے وہ بھی اس بدگمانی میں، یہ گمان بھی حرام ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، یہ گمان حرام ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز ہے، یہ گمان بھی حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، بری رائے قائم کرنا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر آنکھ دیکھے، بغیر اپنے کانوں سے سنے، کسی نے آ کے بتا دیا اور میں نے اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی۔ مجھے خواب آیا، خواب میں نے محسوس کیا، میں نے کسی مولانا صاحب سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا تیری پھوپھی تیری دشمن ہے، لہذا ساری زندگی میں نے کہا یہ پھوپھی اچھی نہیں ہے، یہ خالہ اچھی نہیں ہے۔ اور میں کسی عامل صاحب کے پاس گیا، عامل صاحب نے بتلایا تیرے اوپر جو ہے نا وہ جادو کیا ہے۔ اچھا کس نے کیا ہے؟ پھر انہوں نے کوئی ٹیوا شیوا لگایا، جو لگاتے ہیں اللہ معاف کرے، اور کہا فلانے نے کیتا ہے، تسائیاں کل کروایا ہے تو فلانے کل کروایا۔ میں اب پکا ہو گیا، اب وہ بندہ میرے سے سلام لیتا، میں کہتا ہوں اے منافق ہے، نعوذ باللہ، سبحان، یہ بدگمانی، اس لیے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ عاملوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان عاملوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب، کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ میرے دوستو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوتے، اور اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ اپنی بیوی کو غزوہ بنی مستلق میں چھوڑ کر نہ آتے، کیونکہ آپ جانتے کہ میری بیوی ابھی بیٹھی نہیں ہے، مدین سفر میں بیوی اور خامد دونوں موجود ہیں، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، پتہ کوئی نہ چلا کہ بیوی بیٹھ گئی اپنے کجاوے میں کہ نہیں۔ اور اگر عالم الغیب ہوتے تو بیوی کو چھوڑ کے نہ آتے، اس لیے کہ آپ جانتے کہ مدینے میں جانا منافق دشمن ہے، وہ تہمت لگا دیں گے۔ میرے بھائیو، عالم الغیب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو بندوں کے ساتھ رشتوں میں، کاروباری تعلقات میں کسی بھی اعتبار سے بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم آپس میں رہتے ہیں جب، تو اپنی طرف سے تخمینہ لگا لیں، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ میرے مال سے حسد کرتا ہے، یہ میرے بچوں کی ترقی سے حسد کرتا ہے، یہ میرے بچوں کی کامیابی سے حسد کرتا ہے۔
نہیں، اور یہ پھر ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں، نہیں میرے قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، بے شک یہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ یہ پھر ذریعہ بن جاتی ہے یہ بدگمانی نفرتوں کا پیش خیمہ ہے، یہ دوستی کو دشمنی میں، محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ اور بعض اوقات جب یہ بدگمانی بڑھتی ہے، اگر اللہ کے ساتھ ہو تو شرک میں بندہ مبتلا، اگر رسول اللہ کے ساتھ ہو تو ایمان سے محروم، اور اگر بندوں کے ساتھ ہو تو یا غیبت بن جاتی ہے یا تہمت بن جاتی ہے، یہ جھوٹ تو ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی کہ اللہ ساڑی دعاواں نہیں سنتا، یا فلانا بھی سنتا ہے، یا فلانا بھی کرتا ہے، یا فلانا بھی کرتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں ایک بات تمہیں یہ سمجھتے ہو، جھوٹ کو آپ پسند نہیں کرتے ہو، اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میرا بیٹا جھوٹ بولتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں یار میرا پتر چنگا تے بڑا پر انہوں کدی جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ آپ اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن 3-4 واقعات ایسے ہوں، باہر سے آپ کو خبریں بھی ملیں کہ آپ کے والد صاحب کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ غم زدہ ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، یار بڑھاپا آ گیا، آپ بھی میرے باپ کی شہرت یہ ہے کہ فلانے کا باپ جھوٹ بڑے بولتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو، آپ ناپسند کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ جو بدگمانی کرنا ہے نا، یہ ایک اکذب الحدیث، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک بدگمانی تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنی بھی ناراضگی ہیں، واللہ العظیم 90% ناراضگیاں محض بدگمانی کی بنیاد پہ ہیں، رائے ایک دوسرے کے بارے میں غلط ہے، پوچھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ رشتوں کا جتنا بھی ٹوٹا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں کیا ہے، بدگمانی ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلق میں کمزوری، امام اور مقتدی کے تعلق میں کمزوری، باپ اور بیٹے کے تعلق میں کمزوری، ماں اور بیٹی کے تعلق میں کمزوری، بھائی بھائی کے تعلق میں کمزوری، بہو ساس کے تعلق میں کمزوری، کاروباری کے بارے میں تعلق میں کمزوری، بدگمانی کی وجہ سے، اس لیے کہ جہاں بدگمانی آ جائے گی وہاں نفرت ہو جائے گی، جہاں بدگمانی آ جائے گی وہاں سے محبت ختم ہو جائے گی، جہاں بدگمانی آ جائے گی وہاں سے اعتماد ختم ہو جائے گا، وہاں پہ بد اعتمادی آ جائے گی، اور جب بد اعتمادی آ جائے تو پھر محبت تو نہیں نہ رہتی، پھر مزہ تو نہیں نہ رہتا، پھر لذت تو نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے سورہ حجرات میں باقاعدہ طور پر 8 قوانین معاشرت، 8 آداب بیان کیے، اور ان میں سے ایک یہ رکھا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمانوں سے بچو بہت زیادہ، بے شک بعض گمان بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ جل شانہ و من والہ نے بھی ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کیا گمان کی ایک قسم گمان حرام ہے، وہ اللہ کے بارے میں یا بندوں کے بارے میں، دوسری گمان کی قسم گمان واجب ہے، وہ یہ عدالت نے دونوں جانب سے فریقین سے گفتگو سنی اور ان کے دلائل کو سن کر، عدالت نے سامنے خود تو نہیں تھے، دیکھے جج صاحب موجود تو نہیں تھے، سن کر اب جو گمان ان کا ہوگا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، یہ واجب ہے۔ تیسرا گمان جائز، کسی کے ظاہری حالات آپ نے دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد جو رائے قائم کریں گے یہ گمان جائز ہے۔ اس کی صورت اس کے علاوہ ایک اور ہے، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھیں گے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں آیا، میں بھول گیا، اب میرا ذہن کہتا ہے کہ 2 رکھتے ہیں یا 3 رکھتے ہیں، جہاں میرا گمان چلا جائے گا وہ اس کے اوپر گمان کرنا جائز ہے۔ دل نے کہا یہ 3 ہی ہوئی ہے تو وہ پھر 3 سمجھ لوں گا، میں کیا کروں گا جی، میں پھر 3 سمجھ لوں گا، ایک اور میں لا رہا ہوں، یہ گمان جائز ہے۔ اور چوتھا گمان مستحب،
اور وہ گمان مستحب یہ ہے کہ کسی ہر ایک کے بارے میں، عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ آپ کو کوئی آگے خبر بتاتا بھی ہے کوئی، آپ پھر بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کرو جب تک کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔ یہ گمان مستحب ہے اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس گمان کو گمان محمود بھی کہا جاتا ہے، گمان محمود۔ اور اللہ رب العزت نے اس گمان کی ترغیب دی ہے ہمیں، یہ قائم کیا کرو۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپ کے ساتھ اما عائشہ گئی تھی ایک غزوے میں، واپسی پہ ہار گم ہو گیا تھا، اما عائشہ تلاش کرتی رہیں اور قافلہ آگے چلا گیا۔ صحابی کے ساتھ اما عائشہ مدینہ پہنچی، مدینہ میں منافق جو لوگ تھے انہوں نے بات اڑا دی کہ نعوذ باللہ یہ تعلق اچھا نہیں ہے، غلط تعلق قائم ہو گیا ہے، تو یہ بات اڑا دی۔ تو ان میں سے بہت سے صحابہ نے تو برملا کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سے ایمان والے خاموش ہو گئے، اور تین ایمان والے، وہ اتنا پروپیگنڈا تھا ان کا، ان کی اتنی جسے کہتے ہیں مارکیٹنگ تھی، اتنی ان کا شور شرابہ تھا کہ تین ایمان والے، بڑے پکے ایمان والے، حضرت مصطح، حضرت زینب بنت جاش اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے سنا اے ایمان والو عائشہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تو تم نے کیوں نہیں کہا تھا ھذا افک مبین، جھوٹ کہتے ہیں یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ تو اسلام نے ترغیب دوسروں کے بارے میں اچھے گمان کی دی ہے، برے گمان کی ترغیب نہیں دی، برے گمان کی قطعاً تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ برا گمان یہ نفرتوں کا بیج ہے، اس کے ذریعے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، تناور درخت بنتا ہے، پھر معاشرے میں محبت نہیں رہتی۔ اگر دو کاروباری لوگوں میں بد اعتمادی ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، وہ آپس میں چل نہیں سکتے۔ باپ اور بیٹا اگر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، وہ ایک گھر میں رہ نہیں سکتے۔ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ اور اللہ رب العزت نے جو صحابہ کی خوبی بیان کی ہے تو انہوں نے یہی خوبی بیان کی ہے کہ انہوں نے اچھا گمان کیا۔ جب صحابہ سے غلطی ہو گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ان سے علیحدہ تعلق بنا لیا جائے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اب انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن، رسول اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن، اور آپس میں میرے بھائیوں، عزیزوں، قارب رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی حسن ظن کی اسلام کی تعلیم ہے۔ بدگمانی کرنے کی قطعاً کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو صحابی کہتے 3 دن پہلے آپ نے جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، 3 دن پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگو لا یموتن احدکم، لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، ہاں جب موت آئے تو اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اور حسن ظن کیا ہے؟ عقائد میں بھی حسن ظن ہو، رحمت میں بھی حسن ظن ہو، عقائد بھی پختہ ہو اور رحمت میں بھی ہو، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ جس نے آج تک میرے گناہوں پہ پردے ڈالے، کیا وہ مجھے قبر میں حساب دے گا؟ جس نے آج تک میرے اوپر پردے ڈالے، وہ قیامت کے روز بھی پردے ڈالے گا۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن کرتا ہوا بندہ دنیا سے جائے۔ تو اللہ جل شانہ و نوالہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر مسلمان کو اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے قائم ہوگی تو محبت بڑھے گی۔ اب میرے بھائیو، اگر
مجھے محسوس ہوا کہ میرے اس عمل سے بدگمانی ہو جائے گی تو کلیئر کر دینا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی قائم اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے علماء کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلانے کے والد صاحب فوت ہوئے، آپ نے بڑی دعا کروائی، فلانے کے فوت ہوئے تو آپ نے دعا ہی نہیں کروائی، لگتا ہے آپ کے دل میں ان کے بارے میں کچھ ہے۔ میں نے کہا انہیں شروع کر دینے کیڑی گل ہے، اسی طرح اللہ کو منگنا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جب کوئی کسی کے لیے مانگے گا تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اودی علی آمین تے ایدی ال چوکھی آمین۔ کیوں جی؟ تو بدگمانی یہ بعض اوقات کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بدگمانی ہو جاتی ہے، تو یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی زندگی کا واقعہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہماری ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، رات کا وقت ہے، دیکھا کہ آگے دو صحابی کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ فوراً چھپ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور ماں کو کہا آپ تھوڑا سا آگے چلو۔ ماں تھوڑا سا آگے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ان کے نام لے کر، یہ تمہاری ماں ہے، میری بیوی ہے، صفیہ ہے، یہ تمہاری ماں میری بیوی۔ ان کا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اوپر بدگمانی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو نہیں کرو گے، لیکن یاد رکھو شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، کہیں وہ تمہیں بدگمان نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، یہ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس میں شیطان کو کامیابی ملے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد سے بدگمان ہو جانا، دوستوں سے بدگمان ہو جانا، رشتہ داروں سے ہمیں ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے۔ یہ بدگمانی پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی ہم مجبوریاں نہیں سمجھتے، ہم ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس معاشرے میں بدگمانی عام ہو جائے گی وہاں پہ نہ اچھے طریقے سے تجارت چلے گی، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا یا اے لوگو اگر اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر محبت پھیلانا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں کو محبتیں پھیلیں، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تمہیں گمانوں سے بچنا ہوگا، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی ٹو میں بھی نہیں لگنا ہوگا، کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے ہوئے بندے مقرر کرنا، فلانے کی گھر کی ذرا خبر تو لا کر دے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ العظیم کے بارے میں آئندہ جو میں عرض کروں گا، اللہ مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔